جناب قاضی. لکھو فیصلہ. جی علی چندر. مجھے پانی پلا دو. تم اپنی موت کی سزا سے خوش ہو؟ میں تمہارے خداؤں کو خوب جانتا ہوں. کیا تم ہمارے خدا کو پہچانتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے خدا کو نہیں پہچانتا. اگر پہچانتے تو یہی کہتے کہ شمع کے لیے پروانے کی تڑپ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مبلغ اڈونیا ہے. ہاں، ان کے ساتھ ان کے آدمی ہیں. انہیں سزائے موت ہوئی ہے. ویدیاس. جی، کیا سوچ رہے ہو؟ ان کے لیے حیران ہوں. ان کا سمجھنا واقعی مشکل ہے. چلو. اب مجھ سے یہ حالت برداشت نہیں ہوتی. میں کب تک بت پرستی کا دکھاوا کروں؟ کب تک؟ آخر کب تک یوں ہی بیٹھا تماشا دیکھتا رہوں کہ ایک طرف تو مسیح شیر اور درندوں کا شکار بنائے جائیں، دوسری طرف بہادر اکھاڑوں میں لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر ایک دوسرے کو پھاڑ ڈالیں. ہم کب تک اس حالت کو برداشت کریں؟ صبر سے کام لو مارتینز، صبر سے. ہم سب نے اس راہ کا انتخاب کیا تھا. بھول گئے؟ نہیں بھولا نہیں، لیکن میں اس راز کی پردہ پوشی کی وجہ بھی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے کہ ہماری بات کو کوئی نہیں سمجھتا، نہ مسیحی نہ بت پرست، مگر مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم ساری عمر بیٹھ کر دیکھتے رہیں کہ کس طرح مسیحیوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ پھر یہ تلواریں جو ہماری نیام میں زنگ کھا رہی ہیں آخر کس کام آئیں گی؟ وہ لوگ جو جنگ سے پہلے اپنی تلواریں اٹھاتے ہیں صرف اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. فرض کرو ہم تینوں ان کے 30 افراد مار دیں تو کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے جرائم دقیانوس کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں اور ہم بھی جلوت و خلوت میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں؟ ہم اپنے ہم مذہبوں کو اس کے ظلم سے نجات کیوں نہیں دلاتے؟ اس سے کیا فائدہ؟ دقیانوس نہ صحیح کوئی اور، اس طرح کے کام سے خود ہماری اور لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. جب تک شہنشاہ ہے دقیانوس جیسے لوگ بھی ہیں مارتینز. کل جو شہنشاہ رہا ہے ہم اس تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیز مارتینز، تم سمجھتے ہو روم کے لیے مشکل ہے ایک نیا شہنشاہ بنانا؟ اس طرح تو دنیا کے سارے مجرموں کو سزا دینے سے چشم پوشی کرنی پڑے گی.
اگر اس مجرم کو سزا نہ دی جائے تو اور بھی تو مجرم ہیں. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے فریضے پر عمل کریں. مارتینیز ٹھیک کہہ رہے. یہ موقع غنیمت. اگر سچ پوچھو تو میں بھی اب بہت تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے شہنشاہ کے قتل تھک چکا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ موت سے ڈرتا ہوں بلکہ موت کا مشتاق ہوں. البتہ خوف اس بات کا ہے شہنشاہ کے قتل کے انتقام میں وہ عوام کا خون بہائیں گے، اور دوسری طرف دیکھوں تو وہاں بھی قتل عام جاری ہے. بہت اچھی بات ہے. تو ان جرائم کا اصلی مجرم بھی سزا سے نہ بچے. سودینانوس، میں اسلحے کے ساتھ ان کا اور تمہارا منتظر رہوں گا. خداوندا، تو گواہ ہے کہ ہمارے اس اقدام میں فقط تیری خوشنودی ہے، نہ کہ ہمارے نفس کی. تو ہمیں قبول فرما اور اپنی راہ میں مجاہدت کی توفیق عطا کر. آپ کہتے ہو مسیح آسمان سے زمین پر نہیں آئے تھے؟ نہیں، عیسیٰ زمینی تھے، نہ خود خدا نہ خدا کے بیٹے بلکہ برگزیدہ نبی تھے. یہ یونانیوں کا افسانہ ہے کہ ایتھس خدا تھا جو آسمان سے زمین پر آیا، لوگوں کے لیے قتل ہوا اور 3 دن کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمان واپس پھر چلا گیا. تو کیا یہ عقیدہ غلط ہے؟ ہاں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ان عقائد کی تبلیغ عیسیٰ مسیح نے نہیں کی ہے. یعنی مسیح ہمارے گناہوں پر فدا نہیں ہوئے؟ تو کیا وہ فدائی نہ تھے؟ نہیں، فدائی نہ تھے، ہادی تھے. خدا نہ تھے، پیغمبر تھے، خالق نہ تھے، مخلوق تھے. خدایا، آخر یہ انسان کب عاقل بنیں گے؟ دیکھو میرے بھائی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. سچائی معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لو. افسوس، کاش تم سے نہ ملا ہوتا. نہیں معلوم کہ حقیقت سے روبرو ہو جاؤں یا اپنی جاہلیت پہ باقی رہوں. ارے کچھ تو بتاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اور اتنی رات گئے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ خدایا قبول کر.
لحظہ دیدار قریب. سب رک جاؤ. بابا عیس کو ناصری کے جھوٹے دین کو قبول کرنے اور خدایان روم کی اہانت کے جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے. بابا عیس تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. چلو آگے بڑھو. عدنان آؤ آگے. ناصری دین کی پیروی کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. چلو آگے بڑھو. سلام عیس. تمہیں چوری کے جرم میں سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ اسے. رحم کرو, مجھ پہ رحم کرو, میں نے کچھ نہیں کیا. دنیا تم کو مسیحی مذہب کی تبلیغ کے الزام پر سولی پر چڑھایا جائے گا. لے جاؤ انہیں. جاؤ. یقین جانو میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے چھوڑ دو. مجھے یہ کیا کرتے ہو؟ ایسا نہ کرو, ایسا نہ کرو. قبول کر. خدایا پانی کا ایک ناچیز قطرہ سمندر سے مل کر فنا نہیں ہوتا, تو بندہ مومن تیری لقا کے بعد نابود کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے کرم نے ساقی ہمارے عشق کو ہمیشہ کے لیے جاویداں کر دیا. مانا کہ تیرے الطاف کا شکر ہم ادا کر نہیں سکتے.
لیکن ہماری بذات میں ایک ناچیز جان کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ بھی تیری عطا ہے، تیرے الطاف کا بے قرار سلسلہ۔ اگر تیری بارگاہ ناز میں یہ نذرانہ جہاں قبول ہو جائے۔ بار الہ، آنکھیں پتھرا گئی ہیں ان کے انتظار میں، انسانیت گھٹ رہی ہے اس اندھیرے میں۔ بار الہ، فاران پہ احمد کا نور چمکا دے، اندھیرا چھٹ جائے، اجالا ہو جائے، احمد کے نور کا اجالا، آمین۔ علی جناب، میں انتھونی۔ ہاں کیا بات ہے؟ نہیں کچھ نہیں، بس ایسے ہی سوچا جانے سے پہلے آپ سے ملتا چلوں۔ یہ دودھ لیجئے حضور، چرواہے کے پاس دودھ کے سوا کوئی تحفہ نہیں ہے، بالکل تازہ ہے، ابھی دعا ہے، اس کو قبول کر لیجئے۔ شکریہ۔ ہاں، میں نے آپ کی مناجات سنی، بہت مزہ آیا۔ آپ تو اولیاء میں سے معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک کہتا ہوں، بالکل ہے۔ اب جیسا چاہے سوچو۔ کس خلوص سے آپ راز و نیاز کر رہے تھے؟ علی جناب، میں نے سنا کہ آپ اپنی مناجات میں وہ احمد کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اس کے دیدار کی آرزو ہے۔ یہ احمد کون ہے؟ تم نے کتاب مقدس پڑھی ہے؟ نہ، میں بالکل ان پڑھ ہوں۔ تو سنو، میں تمہیں کتاب مقدس سے کچھ آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ تثنیہ میں لکھا ہے، یہ وہ بشارت ہے جسے موسیٰ کلیم اللہ نے اس دنیا سے رخت سفر باندھنے سے پہلے بنی اسرائیل کو سنایا۔ انہوں نے کہا، یہوہ کوہ سینا پر جلوہ فروز ہوا، کوہ سعید پر تابندہ اور کوہ فاران پر ذوفشاں ہوگا۔ کوہ فاراں پہ تجلی کرنے والا یہ نور اور نہیں، وہی مسیحا ہوگا جس کی بشارت ہمارے آقا عیسی ابن مریم نے دی ہے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ فاران کہاں ہے؟ فاران وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو رہائش دی ہے، اور احمد آخری نبی حضرت ابراہیم و اسماعیل کے فرزندوں میں سے ہیں، اور وہیں ظہور کریں گے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ہم پر خدا کا کرم ہو اور ہم انہیں دیکھیں؟ بے شک، وہ ایک دن ضرور ظہور کریں گے، خدا کا وعدہ ہے، لیکن کب خدا بہتر جانتا ہے۔ یعنی اگر احمد آئے تو اپنے جد ابراہیم کی طرح بتوں کو توڑ دیں گے؟ بے شک۔ بتوں کو توڑنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ ہاں ایسا ہی ہے، مگر ٹوٹے ہوئے بت بعض اوقات قابل مرمت ہوتے ہیں۔ ایسے بتوں کو توڑنا چاہیے جن کی مرمت ممکن نہ ہو۔
इशारा। रोको, इसको रोको। ये कौन लोग हैं? ये मुझे जाना पहचाना लगता है। ठहरो, अभी देखता हूँ। ये लोग कौन हैं? अडोनिया मुबल्लिग और इसके साथी मसीह अफराद हैं। अच्छा, इनमें दुनिया कौन है? वो है वो। अच्छा वो। अच्छी खुराक तलाश की है। चलो आओ, इनकी पिटाई करते हैं। रुको, क्या करो? पत्थर ना मारो। रुको रुको, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। वो खुद मरने वाले हैं, तुम्हें पत्थर मार के क्या मिलेगा? चलो जाओ, अपना रास्ता लो, चलो। अब जबकि वो मर ही रहा है और चंद पत्थर मार लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? उसने हमारे बहुत से लोगों को गुमराह किया है। अफसोस कि हजरत मूसा की हिदायतों और मेहनतों का तुम पर कोई असर नहीं। इन्हें तो चाहिए कि दुश्मन समझें तो अपने नफ्स को, इन्हें तो चाहिए कि मलामत न करें सिवाय अपने आप को। चंद दिन की दुनिया की छिछोरी लालच में तुमने अपने आप से दुश्मनी मोल ली है और तुम्हें खुद नहीं पता। लो एक सिक्का, हमें पत्थर मारने दो। एक सिक्का, इससे क्या होने वाला है? हमें पत्थर मारने दो, हमें पत्थर मारने दो। मजे चखो, ईसा की पैरवी करते हो। मजे चखो, मजे चखो। लो लो। आए हो तुम पर। एक ही सिक्का दिया है। मारो और पत्थर मार दे। मारो, खूब मारो, पत्थर मारो, और पत्थर, इसको खूब मारो पत्थर। मारो और पत्थर। हमारे लोगों को गुमराह करते हो, और तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। और बड़ा पत्थर, बड़े पत्थर मारो। तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए था। इनको खूब पत्थर मारो, बड़े पत्थर मारो, बड़ा पत्थर इनका यही अंजाम होना चाहिए। मारो इनको और पत्थर। हाँ? शर्म करो अपनी जलालत पर रियाकारो। और जोर से मारो, इनको छोड़ो नहीं। मारो और जोर से। फेंको, फेंको उसको और मारो इसको। या ईसा इब्न मरियम, वाह हो तुम रियाकारों पर कि अपने मतलब की शरीयत चलाते हो और शरीयत की रूह को तुमने बदल डाला और उसके असास और बुनियादों को तुमने तर्क कर डाला। रहमत व अदालत व मुरव्वत, इंसाफ व इंसानियत नाम की कोई चीज तुम में नहीं है। कितना मुनाफिकाना तुम्हारा चाल चलन है, किसी गंदे नाले की तरह, ऊपर से हरे भरे, अंदर से निहायत बदबूदार। ऐ अंबिया और सालिहीन को सता सता के कत्ल करने वालों, उनके कबूर को मिसमार करने वालों, शर्म करो जो उनकी पैरवी का मुनाफिकाना दम भरते हो। उनकी सीरत तो अपना नहीं सकते, जो अपनाते हैं उन्हीं से दुश्मनी करते हो। चुल्लू भर पानी में डूब। क्या कर रहे हो तुम लोग? बददिल। जनाब मैक्सिमिलियन, क्यों अपने आप को खतरे में डाला? मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। हंसी खुशी मुझे विदा कीजिए। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं आपको निजात दिलाऊंगा।
ابھی کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہوں. آپ قطعی میرے لیے پریشان نہ ہوں، لحظہ دیدار نزدیک ہے. میں آپ سے پہلے منزل پر پہنچ گیا. آپ کو عظیم کام کے لیے بھی انتظار کرنا ہوگا. یہاں سے چلے جائیے، محافظین پہنچتے ہی ہوں گے. عالی جناب یہاں سے چلے جائیے، چلے جائیے. کیسے میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں؟ جو اپنے معبود کے ساتھ ہوتا نہ کیسے ہوا. آپ سے التجا ہے، چلے جائیے، چلے جائیے. خدا حافظ دنیا، خدا حافظ. بتاؤ کیا خبر ہے جولیس؟ عالی جناب، کل رات مبلغ ادونیا کو سولی پر چڑھا دیا گیا. شاباش جولیس، استقبال کی تیاریاں ہو گئی؟ شہر شہنشاہ کے استقبال کے لیے تیار ہے. اچھا، بہت اچھا. آج فیلاڈیلفیا شہنشاہ ایڈرین کے استقبال کے لیے تیار ہے. یاد دہانی کرانا، ہم تم سب کو انعام عطا کریں گے، حتیٰ ان کو بھی جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور ان چند روز کے دوران جو شہر کے باہر تفریح کے لیے گئے ہوئے تھے. تمہارا مقصد میکسیمیلین تو نہیں جولیس؟ بالکل صحیح عالی جناب. ٹھہرو، اس ویلیس کی خبر لیتا ہوں. مجھے اس کا شمشیر چلانا اچھا لگتا ہے. مار ڈالوں گا میں تجھے. عالی جناب، دربانوں نے خبر دی ہے کہ میکسیمیلین 4 دن پہلے شہر سے باہر گئے ہیں اور ابھی تک نہیں لوٹے ہیں. فکر نہ کرو، تمہارے شبہات کا جواب میں تلمی خاص سے سن چکا ہوں. اٹھ جاؤ. ہاں، جناب میکسیمیلین تشریف لے آئے. جناب جولیس جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تھے اور کیا کیا. البتہ بہتر ہے کہ پہلے آپ ان کو جواب دیں. جولیس کو تو ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے. البتہ میں بھی صورتحال سے آگاہ کرنے حاضر خدمت ہوا ہوں. موصولہ اطلاعات کے مطابق جن راستوں سے شہنشاہ اعظم کی سواری گزرے گی وہاں مسیحیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں
اور میں شہنشاہ پر قاتلانہ حملے کو بعید نہیں سمجھتا، لہذا ضروری تھا جلد از جلد کارروائی کی جائے۔ اسی بنا پر حالات کا جائزہ لینے اور ان پر قابو پانے کے لیے ان علاقوں کے دوروں پر نکل گیا۔ خوش قسمتی سے جیسا کہ موصولہ اطلاعات نے بتایا، حالات خطرناک نہیں ہیں اور کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ظاہراً جولیس کو بھی اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایرکیمیڈ کیوں پریشان کر رہے ہو چچا کو؟ تمہارے بابا آ گئے۔ سلام بابا۔ سلام میرے بیٹے، آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ مجھے بھی تمہاری بہت یاد آ رہی تھی۔ اتنے دن اچھے بیٹے تھے نا؟ آپ کا وقت اچھا گزرا ہوگا جو آنے میں اتنی دیر لگا دی۔ خدا کا شکر۔ عالی جناب، مصلحت نہیں تھی کہ اس حالت میں آپ شہر چھوڑتے۔ یقیناً جاسوسوں نے آپ کی غیر حاضری کی خبر دی ہوگی۔ گیلس، کیا خدا کے سوا بھی کسی سے ڈرنا چاہیے؟ ہاں؟ کیوں؟ میری غیر حاضری میں کچھ ہوا تو نہیں؟ ایڈونیا کے بارے میں مجھے علم ہے۔ تو آپ کو معلوم تھا؟ ہاں، زندگی کے آخری لمحات میں اس کی صلیب کے پاس تھا۔ کیا معلوم کہ اس کا انجام ہمارا بھی انتظار نہ کر رہا ہو۔ وہ مقدر جو خداوند عالم ہمارے لیے لکھے بے شک ہمیں منظور ہے۔ اگر خداوند عالم نے جلد اپنے پاس بلا لیا تو کیا ہم لوگوں کو غمگین ہونا چاہیے؟ عالی جناب، سچ پوچھئے تو صرف بانو ہیلن ہی نہیں ڈر رہی ہیں، بلکہ مجھے بھی کل کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی اجازت سے۔ شہنشاہ کی آمد و رفت مصیبت سے خالی نہیں ہے۔ بالکل تشویش نہ کرو، شہنشاہ کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ خدا کی عنایت سے کچھ فیصلے میں نے کیے۔ آخر 4 دن کے بعد عالی جناب آ ہی گئے۔ مجھے معلوم ہے، لیکن بہت انتظار کروا کے۔ آپ دل میں خور یمانی سائے ہیں۔ چلو بیٹے۔ عالی جناب میکسیملین پر سلام ہو۔ سلام ہو ہمارے عزیز دوستوں پر۔ عجیب بات ہے، آخر کیسے جناب علی کو اپنے شہر کی یاد آ گئی؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، اس مصیبت کا حل تلاش کیے بغیر نہیں لوٹوں گا۔ تو ظاہراً آپ کو کوئی حل مل گیا ہوگا۔ خدا کے فضل و کرم سے ہاں۔ کیا علی جناب کو اس بات کی اطلاع ہے؟ دنیا کی؟ ہاں، انہیں معلوم ہے۔ تو پھر اس کی نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایڈونیا کے لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس ظلم کے اصل بانی کو سزا دینی چاہیے۔ آپ کے مجھ سے دلچسپ باتیں سن رہا ہوں، لیکن آپ تو شہنشاہ ایڈرین کو قتل کرنے کے مخالف تھے۔
शहंशाह को तो कत्ल ही करेंगे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं। हम आपके फैसले को सुनने के लिए बेकरार हैं। जल्दी ना कीजिए, वक्त आने पर पहले आप ही को बताऊंगा। खुद हमें जिंदान जाना चाहिए। शायद हम लोग दुनिया के लिए कुछ कर सकें। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं। मुझे मत मारो। मार्सेलिस, मुझ पर रहम करो, क्यों मारते हो? आली जनाबान पर सलाम। किस लिए सजा दी जा रही है? इकरार के लिए आली जनाब, ये मसीही हैं, इनके लिए कोड़ों की सजा हुई है। काफी है, रिहा कर दो इन्हें। लेकिन आली जनाब, इनकी सजा बाकी है। नहीं सुना जनाब ने क्या कहा? काफी है, बस करो। इन्हें खोल दो और कैद खाने में ले जाओ। मार्सेलिस। जी आली जनाब। मुबल्लिग अडोनिया कहाँ है? कल आधी रात के वक्त उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। आधी रात में क्यों? उसके हम मजहब लोगों के मुमकिना हंगामे की रोकथाम के लिए। तुम जा सकते हो। जी आली जनाब। दुनिया की बातें भी हजरत ज़करिया जैसी थी, जो अभी तक गूंज रही हैं। हमें नहीं मालूम होना चाहिए कि ये बुत कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। हमें नहीं पता चलना चाहिए कि ये मुजस्समे क्यों टूट गए और अपना दिफा भी नहीं किया। जो अपना दिफा नहीं कर सकते, हमारा दिफा क्या करेंगे अली जनाब? क्या यही खुदा है? ये बेजान मुजस्समे तो खुदा नहीं। इन मुजस्समों को आज रात ज़करिया के खून का बदला चुकाना होगा, और वो भी संगीन बदला। बड़ा दिलचस्प जानवर। नहीं नहीं, इसे छेड़ना मत। आओ भाई, बंदर का तमाशा देखो। राजा खा। मैं दूंगा अपने हाथ। इसे छेड़ना मत।
आप